اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ قرآن عظیم 7 مثانی اور تعلیم المسئلہ کی پاکیزہ نورانی مبارک بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں اپنے بندوں کو اپنے مالک سے مانگنے کا، سوال کرنے کا، دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے، اور وہ اس طرح کہ پہلے مانگنے سے پہلے اللہ کی مدح و ثنا کرو، اور مدح و ثنا کرنے کے لیے جو کلمات ہونا چاہیے وہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اپنے بندوں کو سکھائے۔ فرمایا کہ یوں کہنا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے جو عالموں کا رب ہے، اور پھر یہ کہنا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور پھر یہ کہنا مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی تعریف بھی کرنا اور دعا بھی کرنا۔ لیکن تعریف سے پہلے، دعا سے پہلے اعتراف کرنا، اقرار کرنا اپنے مالک کی بندگی کا، اور کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بندہ جب پہلی 3 آیتوں کو پڑھتا ہے اور ان میں غور کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہر ایک عالم اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، آسمانی ہوں یا زمینی ہوں، انسان ہوں یا جن ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب محتاج ہیں۔ محتاج کس کے محتاج ہیں؟ رب العالمین کے محتاج تھے، محتاج ہیں اور محتاج رہیں گے۔ 3 زمانے ہیں اور تینوں زمانوں کی طرف اشارہ ہے۔ رب العالمین سے اشارہ ہے کہ تم محتاج تھے، اس لیے کہ اس نے تمہیں وجود بخشا، پیدا کیا۔ اگر نہ پیدا کرتا تو کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ تو پیدا ہونے میں اللہ کے سب محتاج۔ ظاہر ہے اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں۔ مخلوق کے معنی پیدا کی ہوئی، اور جو چیز پیدا کی جاتی ہے وہ پہلے نہیں ہوتی، بعد میں وجود میں آتی ہے۔ اس کا مطلب دنیا کی کوئی چیز پہلے نہیں تھی، اللہ نے اس کو وجود بخشا، اللہ نے اسے پیدا کیا۔
جو چیز پہلے نہ ہو اور پھر پیدا کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے وہ چیز کیا ہے؟ محتاج ہے، مخلوق ہے۔ لہذا جب وہ مخلوق ہے اور محتاج ہے تو پھر وہ حمد و ثنا کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسرا زمانہ ہے موجودہ، الرحمن الرحیم کی صفت سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم محتاج تو تھے، لیکن اتنی ترقی کے باوجود اور اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود آج بھی اللہ تعالیٰ کے دستے نگر ہو اور اللہ کی محتاج ہو۔ اللہ کی نظر رحمت ہٹ جائے تو کوئی چیز سلامت نہیں رہ سکتی، نہ آسمان سلامت رہ سکتا ہے نہ زمین۔ سب سے بڑی مخلوق انسانوں کی نظر میں آسمان ہے، اللہ ہی اس کو تھامے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اور ان دونوں کی حفاظت، ان کو گرنے سے روکنا، ان کو سلامت رکھنا، اتنی بھاری مخلوق یہ اللہ کو عاجز نہیں کرتا، اللہ کو تھکاتا نہیں ہے، اللہ ہی ان کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ تو زمانے ماضی میں محتاج تھے سب کے سب، اور زمانے حال میں بھی محتاج ہیں سب کے سب۔ اب تیسرا ہی زمانہ باقی بچا، وہ کون سا ہے؟ آنے والا۔ اللہ فرماتا اور جو آنے والا زمانہ ہے اس میں بھی سب کے سب محتاج، حتیٰ کہ انبیاء اور اولیاء یہ بھی محتاج ہیں۔ جب سب محتاج ہیں تو ظاہر بات ہے محتاج عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو محتاج نہ ہو، چاہے جتنا بڑا ہو، عظمت کا مالک ہو، جسمانی اعتبار سے، عظمت مقام کے اعتبار سے کوئی کتنا ہی بڑا ہو، سب کے سب محتاج ہیں۔ اور جو محتاج ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ جب بندے پر یہ تین صفات کے ذریعے سے یہ بات روشن ہو گئی کہ سب محتاج ہے، کوئی ایسا نہیں جو محتاج نہ ہو، صرف اللہ ہی ہے جو محتاج نہیں، اس لیے بندے نے کیا کیا؟ اللہ کے قریب آ گیا۔ وہ تعریف کرنے کے بعد اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو گئی، اللہ کو اس نے پہچان لیا، اور جب پہچان لیا تو اس نے کیا کہا؟ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، اور وہ مالک یوم الدین۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ہم نے آپ کو پہچان لیا، آپ ہی کسی کے محتاج نہیں، سب آپ کے محتاج ہیں، ہم آپ کو پہچان چکے ہیں۔ اس لیے اب یہ نہیں کرا وہ، بلکہ کرا ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور آپ ہی کا مطلب یہ ہے آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ مضارع ہے، اور مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، موجودہ بھی اور آئندہ زمانہ بھی۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، ابھی بھی کر رہے ہیں اور ہمیشہ آپ ہی کی کریں گے، اور آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ یہ ایک ایسا عہد ہے، قول ہے، قرار ہے، اللہ سے وعدہ ہے۔ زبان سے بھی وعدہ کرو اور عمل کر کے بھی اس پر دکھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب کیا ہوا؟ آپ ہی کی عبادت، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور آپ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے آپ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں، تو عبادت کی کس کی جائے؟ آپ کے علاوہ۔ اس لیے کہ عبادت ہے کیا چیز؟ عبادت نام ہے انتہائی عاجزی، انتہائی محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ انتہائی عاجزی، انتہائی تواضع، انتہائی ذلت، انتہائی فرما برداری کسی کے سامنے ظاہر کرنا۔ تو انتہائی عاجزی یہ اسی کے سامنے ظاہر کی جا سکتی ہے جس کی رحمتیں سب سے زیادہ، جس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کی نوازش کی کوئی انتہا نہ ہو،
جس کے انعام کی اور جس کے نوازنے کی کوئی انتہا نہ ہو، اور وہ ہستی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ کیا کیا نعمتیں تو اللہ نے سب کو دی ہے۔ ایک نعمت اللہ نے ایسی ہے جو سب کو دی، جاندار، غیر عقل والے جانور، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، نباتات، سب کو چیز ایک میں سب شریک۔ کیا ہے وہ نعمت ہے وجود۔ وجود کا مطلب وہ چیز نہیں تھی اور اس کو پیدا کر دیا۔ اس نعمت میں تو سبھی شریک ہیں، مگر ان نعمتوں میں اللہ نے سب سے زیادہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ انسانوں اور جنوں کو عطا فرمائی، کہ خالی یہی نہیں کیا کہ ان کو پیدا کیا، بلکہ جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اسی انسان کی اور جن کی خدمت کے لیے پیدا کی۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات، آسمان اور زمین، چاند اور سورج اور ستارے اور سمندر اور بڑے بڑے درندے اور بڑے بڑے پرند، غردے کی کائنات کی جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ سب کس کے لیے؟ انسانوں جنوں کے لیے۔ کیا کہا؟ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمُ الْأَرْضَ جَمِيعًا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ اپنا مقام سمجھو، اپنی اہمیت سمجھو، میری نظر میں تمہارا رتبہ کیا ہے، ہم نے تمہیں کتنی عزت بخشی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت دی ہے۔ اس سے زیادہ عزت کیا ہوگی؟ اس کو مہمان بنایا۔ پہلے جب مہمان آتا ہے تو مہمان تو بعد میں آتا ہے، پہلے مہمان کے رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے، لہذا پہلے فرش بچھایا، زمین کا فرش۔ الذی جعل لکم الارض بساطا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بساط، بستر، فرش بنایا۔ اور پھر خالی فرش کافی نہیں ہے، اوپر چھت بھی ہونا چاہیے، اس لیے اس نے تمہارے لیے کیا کیا؟ آسمان کی عظیم الشان بغیر نمونے کے اتنی بڑی چھت بنائی۔ چھت بھی تیار ہو گئی۔ اب خالی چھت نہیں ہے بلکہ اس کو خوبصورت بنایا۔ رہنے کے لیے تو ہو، رہ تو سکتا آدمی کسی بھی مکان میں، مگر خوبصورت بھی ہو، اس میں چراغ ہو، اس میں روشنی ہو۔ لہذا اللہ نے ستاروں سے آسمان کو سجا دیا۔ پھر اس کو رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، آکسیجن کتنا ضروری ہے، وہ پیدا کر دیا۔ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، ہر قسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ساری مخلوق کو لگا دیا۔ اتنی عزت دی اللہ نے، اتنا معزز ہے انسان، سب اس کے خادم۔ اور کہا اس حقیقت کو بھولنا نہیں کہ یہ سب جتنے ہیں یہ سب خادم ہیں، نوکر ہیں، تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ ان کو اپنا محسن نہ سمجھنا، یہ ہمارے اوپر احسان کرنے والے ہیں، یہ سب تمہارے خادم ہیں۔ خادم کو خادم سمجھنا، خادم کو آقا نہ سمجھ لینا۔ اسی میں غلطی ہو گئی لوگوں سے۔ لوگوں نے کہا سورج سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، فصلیں پکتی ہیں، پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے، انقلابات آتے ہیں دنیا میں، لہذا سورج جو ہے خادم نہیں بلکہ مخدوم ہے ہمارا۔ ہاتھ جوڑنے لگے اس کی عبادت شروع کر دی لوگوں نے۔ یہ کیا کیا؟ انہوں نے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا۔ اللہ نے ان کو معزز مہمان مخدوم بنایا تھا، اور سورج کو خادم بنایا تھا، انہوں نے خادم کو اپنا مخدوم بنا لیا۔ کتنی بڑی غلط عزت ان کو راس نہیں آئی، عزت ان کو اچھی نہیں لگی کہ سورج خادم تھا، اسے مخدوم بنا لیا۔ یہ تو تھا ہی۔ اس کے علاوہ جس چیز میں نفع نظر آیا، جس چیز میں فائدہ نظر آیا، اس کو دیوتا بنا لیا۔
جانور آگ سے بھی فائدہ ہوتا ہے، جس سے ڈر محسوس ہوا اس کو بھی دیوتا بنا لیا، سانپ اور بچھو اور چوہے اور شیر اور چیتے اور درندے سب تو خدمت کے لیے تھے۔ تو فرمایا یہ عبادت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خادم ہے تمہارے۔ عبادت کا مستحق تو وہی ہو سکتا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کائنات کو پیدا کیا، اپنی حقیقت کو بھول نہ جانا۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ دنیا تمہارے لیے تھوڑی، دنیا کے لیے تم نہیں ہو، دنیا تمہارے لیے ہے۔ فرما ان الدنیا خلقت لکم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نہیں پیدا کیے گئے دنیا کے لیے۔ اللہ نے تمہیں عزت بخشی ہے، کسی کے آگے اگر تم جھک گئے تو تم نے کیا کیا؟ اپنی عزت کو کم کر دیا۔ جس کے آگے تمہیں جھکنا ہے وہ سب سے بڑی ذات ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس نے ان سب خادموں کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا ہے، اسی کی نعمتیں ہیں، وہی سب سے زیادہ تعظیم کا مستحق ہے۔ عبادت اسی کی ہونا چاہیے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تیرے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ کریں گے۔ جتنی محبت آپ سے کرتے ہیں اتنی کسی سے نہیں، جتنا خوف اللہ کا ہے اتنا خوف کسی کا نہیں، جتنی عظمت اللہ کی ہے اتنی عظمت کسی کی نہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر رہے ہیں، کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ نبی کی عظمت بہت ہے، مگر یہاں پر اللہ کے نبی کا نام نہیں لیا جائے گا۔ عظمت، جتنی عظمت اللہ کی ہے اتنی عظمت کسی کی نہیں۔ اسی کا نام عبادت۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے تمام حکموں کو پورا کر لینا، بجا لانا۔ جو بھی اللہ کا حکم ہے ہم تیری عبادت کریں گے، یعنی تیری ہی مانیں گے بس۔ کوئی کتنا ہی بڑا آ جائے، تیرے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چلے گا، تیرے چراغ کے آگے کسی کا چراغ نہیں جلے گا۔ تیری عبادت، تیرے تمام حکموں کو مانیں گے۔ اور اللہ کے حکم، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے حکم نہ ہو۔ کھانے پینے سے متعلق، پہننے سے متعلق، کاروبار سے متعلق، رشتے سے متعلق، پڑوسیوں سے متعلق، حاکم کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، کعبے کے بارے میں، سفر کے بارے میں، حضر کے بارے میں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے سلسلے میں اللہ کا حکم موجود نہ ہو۔ اللہ کے حکموں کو بجا لائیں گے، اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں ہم کسی کی نہیں سنیں گے۔ لیکن عبادت اللہ ہم آپ کی کریں گے تو، لیکن عبادت اللہ کے وہاں وہی مقبول ہوگی، اللہ کے حکموں پر چلیں گے، مگر چلیں گے کیسے؟ اپنے منمانے طریقے سے نہیں چلیں گے، بلکہ اس میں اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، نمونہ سامنے رکھیں گے۔ کس کا؟ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب تو عبادت ہوگی۔ اور اگر ہم نے آزاد طور پر، اپنے طور پر اللہ کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ عبادت نہیں ہوگی، بلکہ یہ شوق پورا کرنا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ شوق پورا کرنا ہوگا۔ اس لیے نماز ہے تو عبادت، کام منع کر دیا 3 وقتوں میں نماز نہ پڑھنا، آزادی نہیں ہے۔ نماز اچھی چیز، عبادت ہے تو ہر وقت پڑھے، کجی نہیں۔ سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، اور سورج بالکل آسمان میں ہو، بیچ آسمان میں، زوال کے وقت نہیں۔ زوال کے بعد تو ظہر کا وقت ہی شروع ہوتا ہے، زوال کے وقت نہیں منع ہے،
زوال سے پہلے، نصف النہار، نصف کہتے ہیں آدھا اور نہار مانے دن، جب دن آدھا ہو، جب بالکل سورج بیچ آسمان میں ہو، اس وقت بنا۔ کیوں؟ یہی وہ تینوں اوقات ہیں جن اوقات میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور لوگوں نے کیا کیا؟ سورج کی پوجا شروع کر دی۔ تم نہ کرنا۔ روزہ بڑی عبادت ہے، لیکن کیا فرمایا؟ 5 دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے سال میں، رکھو گے تو گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزہ تو عبادت ہے، وہ بھی عبادت، یہ بھی روزہ، وہ بھی روزہ، مگر اس روزے پر مہر نہیں ہے۔ کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ 2 عید کے دن اور 3 تکبیر تشریق، اس میں روزہ رکھنا حرام۔ اور فرمایا ہمارے جو مقامات عبادت ہے وہاں آنا، یعنی حرم شریف آنا ہے تمہیں، مگر اپنی طریقے پہ نہیں آنا ہے۔ اللہ کے وہاں جا رہے ہیں، گورنر کے وہاں جا رہے ہیں تو ایسے کیسے چلے جائیں بھائی؟ باقاعدہ اپنے حساب سے جائیں، ٹھیک ٹھاک ہو کر کے جائیں۔ کہا ہمارے وہاں آنا ہے تو پھر سارے کپڑے اتار دینا، 2 چادریں پہن کے آنا، اور دیکھو سر کھلا ہوگا تمہارا، کبھی نہ تم نے سر کھلا رکھا، مگر کھلا رکھنا۔ عقل نہیں کام کرے گی تمہاری۔ پابندی ہے، اتباع کا نام دین ہے۔ نبی نے جس طرح کہا اس طرح۔ اب آنے کے بعد ایک عمارت کے ارد گرد تمہیں چکر لگانا، اور دیکھو خوشبو بھی نہیں استعمال ہوگی، اور بال بھی نہیں ٹوٹیں گے، اور ناخن بھی نہیں کٹیں گے، اور چہرہ بھی نہیں ڈھکا جائے گا۔ یہ پابندیاں ہیں تمہارے لیے۔ حرم میں 1 لاکھ ثواب ملے گا تمہیں ہر عبادت پر، لیکن عقل کو دخل نہ دینا۔ جب حج کی تاریخیں آ جائیں حرم چھوڑ دینا اور جنگل میں چلے جانا، مینا میں جا کے قیام کرنا۔ یہاں 1 لاکھ کا ثواب ملا، اتنی دور سے آئے، بتائیے وہاں کہہ رہے وہاں چلے جاؤ۔ نہیں جاؤ گے تو پھر عبادت نہیں ہے۔ اور دنیا میں اگر تم چلے اکڑ کر کے کبھی تو ہمیں بہت ناپسند ہوگا، لا تمشی فی الارض مرحا، مگر جب طواف کرو گے تو پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے، اپنی عقل کو استعمال نہ کرنا۔ لازم ہے دل کے ساتھ رہے، پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ یہاں عقل کا کام نہیں ہے، اتباع کا نام ہے۔ اب وہاں سے آپ پڑے ہوئے ہیں مینا میں، اور حرم چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد عرفات جانا ہے آپ کو دوسرے دن، اور وہاں مغرب کا جب وقت ہو جائے گا، سورج جب غروب ہوگا تب وہاں سے نکلنا ہے۔ اس سے پہلے نکلے تو باغی ہو تم۔ سورج غروب ہونے کے بعد چلنا ہے، اور سورج غروب ہونے پر ایک نماز ہے، نماز مغرب کا، اس نماز کا وقت ہو جانے کے بعد بھی نہیں پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت سے فرض ہے۔ یہاں وقت ہو چکا ہے، ساری زندگی مغرب کی نماز ٹائم سے پڑھی، وقت سے پڑھی، اور صاحب کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی اور جماعت نہیں چھوٹی، مگر یہاں کیا ہے؟ ہمارا آرڈر یہی ہے، ابھی نہیں پڑھنا ہے، قضا کرو، اور راستے میں بھی نہیں پڑھنا ہے۔ مزدلفہ جاؤ، عشاء کا وقت ہو جائے گا، پہلے مغرب پڑھنا پھر عشاء پڑھنا۔ یہ کیا ہے؟ عبادت اسی کا نام، بندگی اسی کا نام، ہمارے حکموں کی پیروی کرنا ہے، اور ویسے کرنا ہے جیسے میرے نبی نے تمہیں اس کا طریقہ بتایا ہے۔ اب وہاں کیا کرنا ہے صاحب؟ لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور 3 پتھر اس پہ کنکریاں مار رہے ہیں، خرچ ہو رہا ہے پیسہ۔ یہی کرو، سر منڈاؤ، حرم کا طواف کرو، غرضے کی ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت نام ہے اللہ اس کے رسول کے حکموں کو مان لینے کا، مگر عبادت میں بھی بندہ آزاد نہیں ہے، اس میں بھی پابند ہے۔ عبادت وہی معتبر ہے
جو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس نے کہا بندے کی عبادت تو ہم نے فرض کی ہے، مگر ان بیچاروں کو طریقہ تو معلوم نہیں ہے۔ عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ، یہ ہے عبادت۔ پھر فرمایا عبادت کے لیے تو پیدا ہی کیا ہم نے انسانوں اور جنوں کو، عبادت کا طریقہ نبیوں نے بتایا۔ پھر فرمایا اور عبادت کا بعض جگہ ہم ثواب بڑھا دیں گے، عبادت اتنی رہے گی لیکن ثواب بڑھا دیں گے۔ جب تم مسجد نبوی میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر دیں گے، اور حرم میں پڑھو گے تو 1,00,000، اور مسجد میں جماعت سے پڑھو گے اپنے وہاں تو 27 نمازوں کا ثواب بڑھا دیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ اوقات ایسے ہیں تمہیں جانا کہیں نہیں پڑے گا، تم اپنے گھروں پہ رہو گے، اپنے اپنے شہروں میں رہو گے، مگر کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ ٹائم ایسے ہیں، کچھ زمانے ایسے ہیں جب وہ خود بخود تمہارے وہاں آئیں گے۔ جب تم ان میں عبادت کرو گے تو عبادت کا ثواب بڑھا دیں گے۔ رمضان تمہارے وہاں آئے گا، آخر عشرہ تمہارے وہاں آئے گا، شب قدر تمہارے وہاں آئے گی، اور شب قدر سے پہلے اور رمضان سے پہلے شعبان تمہارے وہاں آئے گا۔ اور شعبان کو بھی معمولی نہ سمجھنا، اللہ کے نبی تو چاہتے ہیں امت کا بھلا ہو، امت کا فائدہ ہو۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے نبی تمہارے فائدے کے حریص ہیں، چاہتے ہیں امتی کو بالکل ہر فائدہ حاصل ہو۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ میری امت کے بہت سارے لوگ، ایک ایسا مہینہ ہے جو عظمت والا ہے مگر اس کی عظمت سے میری امت کے لوگ غافل ہیں، کہیں ایسا نہ ہو غفلت میں اس مہینے کی برکتوں سے محروم رہ جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ مہینہ رجب اور کب ہوتا ہے؟ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، شعبان کو کرو، رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے۔ رجب گزر گیا، کون سا چل رہا ہے؟ شعبان۔ آپ نے فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو اپنا کہا ہے، اور جب کسی عظمت والی چیز کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس میں عظمت پیدا ہو جاتی، ارے ہوتی نہیں ہوتی۔ حضرت بلال کیا ہیں؟ حبش کے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ساری دنیا کے فقہاء اور فضلاء اور بزرگان دین اور اولیاء اللہ اور تاجداروں کے امام ہیں، وہ رسول خدا کا غلام اللہ اللہ، ہر ایک تاجور کا امام اللہ اللہ۔ ہوا کیا ہے؟ غلام تو ہیں مگر ہیں کس کے؟ اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، ہر مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ بیت اللہ، خانہ کعبہ کو کہا اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ تو فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بہت رکھتے تھے، اتنے کسی مہینے، ویسے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے آپ، 13، 14، 15 چاند کے اعتبار سے۔ اور کہا جو یہ 3 روزے رکھے اس نے پورے سال روزے رکھے، اس لیے کہ ایک روزہ 10 روزے کے برابر، اور جب 3 روزے اس نے رکھ لیے ہر مہینے میں تو یہ 30 روزوں کے برابر، اور سال میں 12 مہینے ہیں،
رمضان میں تو روزے رکھے ہی جاتے ہیں، اس کے علاوہ مہینوں میں اگر 3 دن رکھ لے گا پورے سال یعنی پوری زندگی روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور اللہ کے نبی اس میں روزہ رکھتے تھے، بعض مرتبہ صحابہ کہتے تھے ایسا لگتا ہے حضور روزہ چھوڑیں گے نہیں، اس میں لگتا پورے مہینے روزہ رکھیں، اور کبھی نہیں رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا اس سال نہیں رکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، امہات المومنین، امت کی مائیں، حضور روزے سے ہے، لہذا ہم لوگوں کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں، ساری دنیا کی عورتیں چاہے جتنی مقدس ہوں ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے، شرعی عذر ہے، وہ جی چاہے بھی ان کا پھر بھی نہیں رکھ پاتی، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر ان روزوں کی قضا ہے، ان روزوں کی قضا ہے، حالانکہ چھوٹتی ان کی نمازیں بھی ہیں۔ ارے چھوٹتی نہیں چھوٹتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی اور روزے بھی نہیں رکھ سکتی، مگر شریعت کا حکم دیکھیے کیا کہا، نمازوں کی قضا نہیں ہے مگر روزے کی قضا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت امام محمد باقر، امام محمد باقر کون ہے؟ امام جعفر صادق کے والد، شیعوں کے 5ویں امام، شیعہ کہتے ہیں امام مگر وہ ان کے نہیں، وہ ہیں ہمارے، وہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ان کی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم مسئلے بتاتے ہو لوگوں کو اور اپنی عقل سے بتاتے ہو، اور ہمارے جو نانا تھے ان کی حدیثوں کے خلاف مسئلے بتاتے ہو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جی نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اطلاع آپ کو غلط پہنچی، میری جرأت کہاں کہ ہم حدیث کے خلاف کوئی مسئلہ بتائیں۔ آج کل جتنے غیر مقلد ہیں یہ اہل حدیث، یہ سب یہی کر رہے ہیں، امام صاحب مسئلے قرآن حدیث سے ہٹ کے بتاتے۔ امام باقر رحمۃ اللہ نے جب یہ سوال کیا تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ اطلاع آپ کو غلط ملی ہے، اور اس لیے پھر انہوں نے سوال کر لیا امام باقر سے، کہنے یہ بتائیے کہ عورت مضبوط ہے یا مرد؟ بولو کیا ہے، کیا سوال کیا؟ زیادہ طاقتور کون ہے؟ مرد طاقتور ہے یا عورت؟ کم مرد ہے، عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے۔ جب یہ کمزور ہے تو اس کو مدد کی زیادہ ضرورت ہے، اور مرد طاقتور ہے اس کو مدد کی کم ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں شریعت کا حکم ہے، عقل تو یہ کہتی ہے کیا عورت کی مدد زیادہ ہونا چاہیے، لیکن میں نے عقل کو چھوڑ دیا، کیوں؟ حدیث میں ہے اور قرآن میں ہے کیا عورت کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا؟ 1، اور مرد کو کتنا ملے گا؟ کتنا؟ ڈبل ملے گا۔ عقل تو یہ کہتی عورت کو ڈبل ملنا چاہیے اس لیے وہ کمزور ہے، اور مرد کو 1 حصہ ملنا چاہیے اس لیے کہ وہ طاقتور ہے، لیکن چونکہ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے کہ مرد کو ڈبل ملے گا اور عورت کو 1 ملے گا، اس لیے میں نے اپنی عقل کو قربان کر دیا، قرآن و حدیث کو میں نے عقل سے مسئلہ نہیں بتایا، قرآن و حدیث کی پیروی کی۔ امام باقر حیرت میں ہو گئے، دوسرا سوال پھر کر لیا، کہلے حضرت یہ بتائیے تمام عبادتوں میں نماز افضل ہے یا روزہ؟ کیا سوال کیا؟ کیا پوچھا میاں جی؟ کیا پوچھا؟ کیا نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو امام باقر نے کہا بھائی نماز افضل ہے، اس لیے کہ نماز کسی حال میں معافی نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا جب نماز افضل ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے
جب عورتوں کو عذر کے دن پیش آئیں اور وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، تو ان کی جس نماز کی قضا کا حکم دیا جائے وہ کون سی عبادت کا حکم دیا جائے؟ قضا کا۔ نماز کی قضا کرائی جائے یا روزے کی؟ ارے بولو نا، ہے عجیب آدمی ہے۔ افضل کیا ہے نماز میں روزے میں؟ نماز افضل ہے، روزہ اس سے کم درجے کا ہے، اور دونوں چھوٹے ہیں۔ ایک کی قضا کا حکم دیا گیا، دوسری کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ نماز کی قضا کرائی جائے اور روزے کی قضا نہ کرائی جائے، مگر چونکہ شریعت نے کیا کہا، نمازوں کی قضا نہیں ہوگی، روزوں کی قضا ہوگی، لہذا میں نے عقل کو چھوڑ دیا۔ امام باقر کہنے لگے کہ واقعی صحیح بات ہے، غلط لوگوں نے آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہے، آپ تو قرآن و سنت کی بالکل اس قدر احترام کرتے ہیں۔ تو غرضے کی عبادت میں کیا طریقہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور تو شعبان کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، تو آپ کی مقدس بیویاں، تمام مسلمانوں کی مائیں، ان کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے، اس کی جو قضا ہوتی تھی وہ کس مہینے میں کر لیتی تھی؟ شعبان میں۔ کیوں؟ حضور بھی روزے سے ہیں اور ہم بھی روزے سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شعبان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ایک رات رکھ دی، اس رات میں عبادت کا ثواب بہت بڑھ گیا۔ اس رات کا نام ہے، کیا نام ہے؟ بولو نا، اب یہ سوچ رہے ہیں کیا نام بتائیں؟ ہاں، اس کا نام 15 شعبان ہے، شب برات۔ شب برات معنی نہیں معلوم ہے عوام کو بھی، بچوں کو بھی۔ شب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رات، مگر نہیں، کچھ نہیں، شب برات۔ اور پہلے زمانے میں جو بچہ اس دن پیدا ہو جاتا تھا اس کا نام بھی اسی نام سے رکھ دیا جاتا تھا، شب راتی، شب برات۔ تو یہ شب برات، یہ برات وہ والی نہیں ہے جو لوگ لے کے جاتے ہیں 50 گاڑیاں اور ڈھیر سارے لوگ لے کے چل پڑے، یہ وہ برات نہیں ہے، وہ تو اردو کی برات ہے، اور وہ تو عربی میں اس کا کوئی تصور نہیں، شریعت میں کوئی اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ ہے براعت، کہتے ہیں وہ صاحب اپنے مقدمے میں باعزت کیا ہو گئے؟ بری ہو گئے۔ بری ہونے کا مطلب پکڑ لیے گئے نا، آزاد کر دیے گئے، بری ہو گئے، جرم ان پر ثابت نہیں ہوا۔ شب برات کا مطلب یہ ہوا، یہ برات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، آزاد کر دینے کی رات ہے۔ اس میں اللہ بے گنتی بے حساب بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور بری کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے شب برات۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلے بنو کلب، یہ عرب کا وہ قبیلہ تھا جس کے وہاں سب سے زیادہ بکریاں پلی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو اللہ اپنے بندوں میں سے اس رات میں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ایک بکری کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں وہ گنے نہیں جا سکتے، اور سب سے زیادہ بکریاں اسی قبیلے میں تھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے گنتی بے حساب بندوں کو اللہ تعالیٰ عبادت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا؟ توبہ اور معافی کی وجہ سے اللہ اس رات میں ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ہر دور میں اس کی اہمیت رہی، اللہ والے لوگ اس میں عبادت کرتے رہے، مگر غیر مقلدین کی دنیا بولو الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں شب رات ثابت ہی نہیں، اور شب رات میں عبادت کرنا بدعت ہے، کوئی مر جائے تو اس کو ثواب بخشنا بھی بدعت ہے۔ ان سے کہہ دیجیے آپ بھی بدعت ہیں، بدعت۔ شب برات کے سلسلے میں، فضائل کے سلسلے میں جو روایت ہے وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے،
تو لہذا جو روایت کمزور ہو تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف روایت پر بھی عمل کرتے ہیں، اپنی عقل سے وہاں فیصلہ نہیں کرتے، ہے تو روایت کمزور صحیح۔ اگر باپ کسی کا ضعیف ہو جائے تو اس کو پھر گھر سے نکال دینا چاہیے نا، وہ ضعیف ہو گیا، ضعیف روایت۔ مگر اس روایت کو نقل کرنے والے ایک صحابی نہیں 10 صحابہ ہیں۔ کتنے؟ شب برات کی فضیلت کے بارے میں 10 صحابہ سے روایتیں منقول ہیں، اور اگر ایک روایت کمزور ہو لیکن جب اس کو نقل کرنے والے کئی صحابہ ہوں تو وہ روایت کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہو جاتی۔ ایک رسی ہے، اس کے ساتھ 10 دھاگے اور ملا دیے تو کیا ہوگا؟ قوت پیدا ہو جائے گی۔ پھر خیر القرون، صحابہ کا زمانہ، نبی کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس زمانے میں اس رات میں عبادت کرنے کا رواج تھا، دستور تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ حقیقت میں شب برات ثابت ہے، اس کی فضیلت بھی ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اسی رات میں فیصلے بھی ہوتے ہیں، کاہے کے؟ زندگی کے اور موت کے۔ کون اس سال زندہ رہے گا اور کون مر جائے گا؟ کس کو عزت ملے گی، کون ذلیل ہوگا، کون اقتدار پائے گا، کون اقتدار سے محروم ہوگا، اسی رات میں فیصلے۔ یہ بجٹ کی رات ہے، فیصلے کی رات ہے۔ جو فیصلے کی رات ہے تو پھر اللہ کو ناراض کرنا چاہیے اس رات میں۔ ارے منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ بنا رہے ہیں مکان مگر نام لکھا جا چکا ہے کہ رہیں گے نہیں آپ اس میں۔ اس لیے غفلتوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس رات کی اہمیت سمجھنا چاہیے۔ اور اس رات کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ ویسے تو اللہ ایسا کریم، ایسا رحیم ہے، اس امت پر کتنا مہربان ہے کہ پورے سال میں ہر رات میں تہجد کے وقت اللہ کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور باقاعدہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی روزی میں ترقی کا طلبگار، ہے کوئی معافی چاہنے والا۔ اس کا مطلب کوئی ہو تو معاف کر دیں، کوئی مانگنے والا ہو تو اس کو دے دیں، کوئی کاروبار میں ترقی کا طالب ہو تو اس کی روزی ہم بڑھا دیں۔ مگر صاحب یہی وہ وقت ہے کہ جب نیند ہوتی ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ نیند کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کو جانا ہے اور آپ کا ٹکٹ بھی ہے، آپ کا پلین ہے رات کے 4 بجے، اور آپ آرام سے سوئیں گے نا، پھر کئی بار آپ کی آنکھ کھلے گی، الارم بھی لگائیں گے، آپ لوگوں سے بھی کہیں بھائی اٹھا دینا، سب کچھ سٹنگ فٹنگ ہے نہیں ہے نا؟ تو یہ تو پورے سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، اور طور موجود ہے لیکن کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں صاحب اللہ کا کرم نہیں ہو رہا ہے، کیا بتائیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے ٹائم بتایا قبولیت کا تو اس وقت آتے نہیں، سو رہے، اے اللہ اس وقت نیند آ رہی ہے ہمیں۔ کیا کہا؟ ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ ہم بلا رہے تو کہہ رہے ہو مجھے نیند آ رہی، اس کا مطلب یہ تم مخلص نہیں ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم چاہتے نہیں ہو، تمہیں تمنا نہیں ہے، تم صرف زبانی کہہ رہے ہو ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ خالی کہنے سے کیا ہوگا؟ اگر پریشانی حل کرنا چاہے تو جو ٹائم بتایا ہے، کب پہنچے؟ کہا جب کچہری بند ہو گئی، اب اپنے کیس کے لیے پہنچے ہیں،
تو لوگ کیا کہیں گے؟ کل کیا بتائیں وہ نیند آ گئی تھی، سو گئے تھے، تو چلے گی بات؟ کوئی حرج نہیں، آپ آئے ہیں تو کھول دی جائے گی کچہری پھر آپ کے لیے۔ دنیا میں نہیں ہوتا، اور جو احکم الحاکمین ہے اس کی عدالت آپ کھلوا لیں گے۔ اس نے ایک ٹائم بتایا ہے، یہ ٹائم پورے سال کب ہوتا ہے؟ تہجد کے وقت۔ مگر شب برات کی خصوصیت یہ ہے، اللہ نے کہا میرے بندے بہت سے کمزور ہیں، ان کی رعایت کر لیں۔ چلو ایک رات ایسی دیے دیتے ہیں، کہا جیسے ہی سورج غروب ہوگا، جیسے ہی سورج غروب ہوگا، مغرب کا وقت ہوا، اسی وقت سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اور اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی روزی کا طلب کرنے والا ہے، کوئی معافی کا چاہنے والا۔ یہ شب برات کی خصوصیت ہے، یہ اس کی عظمت اور فضیلت کی چیز ہے۔ اور شب برات جو ہے یہ بہت سی گزر چکی ہے نا، نہیں گزری؟ جتنی ہم لوگوں کی عمر ہے حساب لگاؤ کتنی گزر گئی ہوش میں۔ اور یہ جمعے کے دن آ رہی ہے، ابھی فاصلہ ہے، اللہ سے امید رکھنا چاہیے یہ ہمیں ملے۔ اس کے بعد اگلے سال والی وہ تو بہت دور ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اسی رات میں فیصلے ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شب برات آ رہی ہے اس کو غفلت کے ساتھ ویسے نہ گزارا جائے جیسے اب تک کی گزار دی۔ ہو سکتا ہے آخری ہو، اللہ نہ کرے آخری ہو، بار بار ملے، لیکن کچھ کہا تو نہیں جا سکتا، اس لیے جو مانگنا ہے وہ مانگ لو، جو عبادت کرنا ہے وہ عبادت کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت برس رہا ہے، اور کیا کہا؟ بے حساب بے گنتی بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی مہربانی، بارش جب برستی ہے موسلا دھار، تو جو لوگ کھلے میدان میں نہیں ہوتے، عمارت میں بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی چھینٹیں کچھ نہ کچھ پہنچ جاتی ہیں، ایسی بارش ہوتی شب برات۔ مگر اس میں بھی جو آدمی محروم رہ گیا، اس سے بڑا کیوں بھائی؟ اس سے بڑا کوئی محروم نہیں، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں کہ صاحب اتنی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، شب برات کی رات ہے، اللہ سب کو آزاد کر رہا ہے، اور صاحب پھر بھی جہنمی رہے اور جہنم سے ہمیں چھٹکارا نہ ملا ہے۔ جتنا جی چاہے پیو، ساقی کا اذن عام ہے۔ اللہ کے نبی کا احسان سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو کچھ بد نصیب ایسے ہیں اللہ اس رات میں ان کو معاف نہیں کرتا، اور آپ نے ان لوگوں کی فہرست دے دی امت کو، دیکھو یہ ہے، یہ دیکھو اس میں تمہارا نام تو نہیں ہے، اگر نام ہے تو کٹوا لو تاکہ اس رات میں تمہیں بخش دیا جائے۔ وہ ہے محروم ازل جو اب بھی تشنا کام ہے، جس کا جی چاہے پیے، ساقی کا اذن عام ہے، محروم نہ رہ جائے میری امت۔ اس لیے اللہ کے نبی کا احسان ہے، بتا دیے وہ کون کون لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا شرک کرنے والا کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا، کہا اس کو تو معاف نہیں کرے۔ دوسرا وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ تیسرا وہ آدمی جو شراب پینے والا ہو۔ کیا کرنے والا؟ شراب پینے والا۔ چوتھا آدمی کون؟ کہا جس کا پائجامہ، جس کا تہبند اور جس کی پینٹ گٹوں سے نیچے ہو۔ اس کا مطلب یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ مسجد میں جس کی پینٹ نیچے ہو وہ نہیں، کہیں بھی ہو، خالی مسجد ہی میں گٹے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت
یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شب برات میں بولو معاف نہیں کرتا، جبکہ اس کی رحمت برس رہی ہے موسلا دھار۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی نظر میں یہ عمل چھوٹا نہیں، بہت بھیانک، جبھی تو نہیں معاف کیا۔ تو کیا ارادہ ہے پھر؟ اس سے بچیں گے۔ اور فرمایا یہ تو خیر اس سے تو بچے ہوئے، اللہ کا شکر ہے، تہجد گزار بھی ہیں اور صلاۃ التسبیح بھی ہے اور دین کا کام بھی ہم لوگ کر رہے ہیں اور اللہ بھی اور زکوٰۃ بھی اور صدقہ بھی اور سب کچھ ہے اور حاجی بھی اور نمازی بھی، مگر ایک حرکت ایسی اللہ کہتا تمہیں معاف نہیں کرے، تمہیں معاف نہیں کریں گے، جس میں سب مبتلا، بڑے بڑے مبتلا۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا دیکھ لو گھڑی دیکھ لو، اس میں پریشانی ہوگی۔ کیا فرمایا؟ وہ کون سا عمل ہے؟ نمازی اور روزے دار اور حاجی اور صدقہ اور خیرات کرنے والے اور نیک کام کرنے والے اور سارے نیک کام یہ کر رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں اپنے آپ کو دیندار، اور دنیا بھی ان کو دیندار سمجھ رہے، اللہ کہتا رہنے دو، نہیں کریں گے معاف۔ یہ ایسے دو مسلمان ہیں جن کے دلوں کے اندر کینہ ہے، عداوت ہے، ایک دوسرے سے لڑائی ہے، کدورت ہے، رشتہ توڑے ہوئے ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ ختم کیے ہوئے ہیں۔ کہا پڑھ لو تہجد اور دے دو جان، مگر معاف نہیں کریں گے۔ کب معاف کریں گے؟ جب دل صاف کرو گے۔ دل کیسے صاف کریں؟ کہ سلام کر لو جا کے، ابھی ٹائم ہے، ابھی شب برات آئی نہیں ہے نا، معافی مانگ لو، توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام کیا جائے، بھئی عبادت بھی رات بھر کریں اور محنت بھی کریں اور اس کے بعد بھی معافی نہ ملے، تو یہ عقل کے مطابق نہیں۔ کہنے صاحب اگر ہم ان سے ملیں گے، جا کے معافی مانگیں گے تو ہم ہو جائیں گے چھوٹے، اور وہ سمجھیں گے ان کی غرض تھی آئے۔ شیطان اس موقع پر کیا کہتا ہے؟ اس کی معافی نہیں ہونے دیں گے، ہے نا۔ شیطان کہتا ہے قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، اہم نصیحتیں، وہ تھوڑا سا پگھلا معافی مانگ لیں گے۔ شیطان نے فوراً اس کے کان میں پھونک دیا، ارے معافی مانگو، ذلیل ہو جاؤ، پتہ ہے کیا سمجھیں گے وہ تمہیں، ڈٹے رہو بیٹا، معافی نہ مانگنا، چاہے تمہاری مغفرت ہو یا نہ۔ اتنے بڑے انعام سے شیطان نے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا۔ تو یہ شب برات، شب برات کی عبادتیں کوئی خاص عبادت نہیں، تلاوت، نوافل، قضاء عمری اور اسی طرح ذکر اور اذکار اور اللہ تعالیٰ سے دعا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں جاگنا ضروری ہے۔ کیا سمجھے؟ بس جاگنا کافی ہے، چاہے قلم میں بیٹھ کے جاگیں، جاگنا ہے، پلک نہیں جھپکنا چاہیے، مغفرت ہو جائے گی۔ محفل میں بیٹھ کر کے غیبتیں کر رہے، اور بہت سارے لوگ ٹولیوں کی شکل میں موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کر کے پورے شہر کا راؤنڈ لگا رہے، گھر میں رہیں گے، نیند آئے گی، جاگنا ہے، معافی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بس جاگنا ہے۔ اس جاگنے کی اللہ کے وہاں کوئی قیمت نہیں ہے، جاگنا تھوڑی ہے، جاگنے کا مطلب ہے جاگ کر عبادت کرنا، جاگ کر عبادت کرنا۔ کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، ہمیں تو نیند آتی ہے صاحب، ساری رات جاگنا بڑا مشکل ہے۔ کہ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو اوور ٹائم ملتا ہے، نائٹ ڈیوٹی جب آپ کی ہوتی ہے، تو کیا کرتے؟ ایک ایک مہینے تک آپ جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں۔ اگر اہمیت ہوگی تو جاگنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ جاگے، ایک ہی رات کی تو بات ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جب جاگنا ہے تو پوری رات جاگنا ہے۔ جیسے قرآن خوانی کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں، جب قرآن خوانی ہو تو پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے، اگر ختم نہیں ہوا تو قرآن خوانی نہیں ہوئی۔ ارے تھوڑا سا بھی پڑھ دو گے جب بھی اللہ کے وہاں قبول ہے،
جاگ کر عبادت کرنا. کتنی دیر؟ جتنی دیر آسانی سے جاگا جائے. اور جب نیند آنے لگے تو پھر کیا کرو؟ کہ سو جاؤ. لیکن ایسا نہ سونا کہ فجر غائب، رات بھر تو تہجد پڑھی اور فجر میں سو گئے. کہ یہ نہیں. عشاء کی نماز جماعت سے اور تھوڑی دیر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اللہ جیسی توفیق دی ویسے عبادت کی، اور اس کے بعد نیند آنے لگی سو گئے، پھر فجر میں آ گئے. یہ اللہ کے وہاں قبول ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے. دوسری چیز یہ جاگ کر عبادت کرنا، یہ تو افضل ہے، لیکن جاگنا کہاں یہ بھی تو دیکھو. کہ عبادت کرنا ہے اور منمانے طریقے سے نہیں کرنا ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، تبھی عبادت معتبر ہوگی. کہ شب برات میں جاگنا ہے، اب جاگے کیسے؟ کہ گھر میں تو آئے گی نیند، مسجد چلو، وہاں چائے وائے بھی پی جائے گی اور بیچ بیچ میں کچھ کھایا بھی جائے گا اور پوری پارٹی ہوگی تو آرام سے جاگ بھی لیں گے. کہ یہ جو جاگنے آپ آئے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آپ شوق پورا کرنے آئے ہیں. یہ حقیقت میں وہ جاگنا نہیں ہے جو مطلوب ہے. یعنی مطلوب کیا ہے؟ آپ جاگ کر عبادت کیجئے. کیسے؟ ویسے جیسے کی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت فرمائی ہے وہ مسجد میں نہیں فرمائی. نفل نماز، نفل عبادت گھر میں کرنا افضل ہے، مسجد میں افضل نہیں. حتیٰ کہ نفل نماز تحیۃ المسجد نہیں کہہ رہے ہیں، نفل نماز مسجد نبوی میں سے افضل ہے وہ نماز جو آپ اپنی قیامگاہ اپنے ہوٹل پہ پڑھیں. مسجد نبوی میں نفل نماز پڑھنا افضل نہیں ہے، فرض پڑھنا افضل ہے. نفل نماز مسجد نبوی میں بھی افضل نہیں ہے. ہماری مسجدیں کیا ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے اور آپ کا جو گھر ہے وہ کیا ہے؟ بہت دور نہیں ہے. دروازہ کھلا اور مسجد میں آ گئے، متصل ہے، بالکل ملی ہوئی. مگر اس کے باوجود فرض نماز مسجد میں اور ساری نفل نمازیں آپ کی کہاں ہوتی تھی؟ آپ کے گھر میں ہوتی تھی. آپ دروازہ کھولتے مسجد میں آ کے پڑھتے آرام سے. مگر نہیں. یہ کون لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے؟ کیا بات ہے؟ نہ سنتے ہو نہ سننے دیتے ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ کا مبارک گھر آج بھی وہ ہے. اللہ ہم سب کو اس کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. ایک ہی حجرہ بچا، حجرے تو کئی ایک تھے، تمام بیویوں کے تھے، جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے، جس میں آپ موجود ہیں. یہ عائشہ صدیقہ کا گھر ہے، وہ آج تک موجود ہے، جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. سنہری جالیاں، جہاں آہستہ قدم آتے ہیں جبریل امی بھی. دھڑکن دل بےتاب کی بے ادبی ہے، دھیرے دھیرے قدم رکھے جاتا ہے. اللہ کے نبی یہاں آرام فرمائیں. وہ مبارک آپ کا گھر، اور اس گھر کے اس کے فوراً بعد دروازہ مسجد میں کھل رہا ہے. مگر نفل نماز آپ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کاہے کے لیے؟ امت کو بتانے کے لیے. نفل مسجد میں افضل نہیں ہے. کہاں افضل ہے؟ اچھا، اور پھر ایک تو مسجد سے متصل آپ کا گھر، دوسری بات آپ کا گھر تنگ بھی ہے. آپ کے گھر میں جگہ بھی نہیں ہے زیادہ. آپ کا گھر ہمارے گھر کی طرح نہیں ہے، بہت چھوٹا سا. اگر ہاتھ اٹھایا جائے تو چھت میں ہاتھ لگ جائے. دروازے کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، ایک پٹ کا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوا، اور اس گھر میں چراغ بھی نہیں جلتا. یہ ایسا گھر ہے جس میں چراغ بھی نہیں جلتا. چراغ کی جہاں ضرورت بھی نہیں تھی اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے. اس مبارک گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور اتنی جگہ نہیں ہے کہ ایک آدمی لیٹ جائے اور دوسرا آدمی نماز پڑھ لے. اتنی جگہ نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں
لیٹی ہوتی کبھی؟ اللہ کے نبی تو رات رات بھر نماز پڑھتے، سوتے بھی تھے آپ۔ فرماتی ہیں جب سجدہ کرنا ہوتا تو اتنی جگہ نہیں تھی، حضور سجدہ کر لیتے اور میں لیٹی رہوں، پیر پھیلے ہوئے ہیں، آپ اپنا ہاتھ میرے پیر پر رکھ دیتے اور میں پیروں کو سمیٹ لیتی تو پھر میں اللہ کے نبی سجدہ کر لیتے، اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہوتے تو پھر ہم اسی طریقے سے لیٹ جاتے۔ اتنا چھوٹا گھر، آپ سوچئے تو ذرا صحیح۔ اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں اگر عورت سامنے سے گزر جائے یا گدھا گزر جائے یا کتا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ عورت گزر جائے، کتا گزر جائے اور گدھا گزر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بالکل 100% غلط ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے پیر سامنے ہوتے اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہوتے اور اس کے بعد جب سجدے کا وقت ہوتا تو ہاتھ رکھتے، میں پیر سمیٹ لیتی، تو حضور کی نماز کیسے ہو رہی تھی؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، لوگوں کو دیکھو تو ذرا، عورت کو انہوں نے گدھے اور کتے کے برابر کر دیا۔ عقل سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے۔ غرضے کی عبادت کی یہ رات ہے، عبادت کا بڑا ثواب ہے، مانگنے کی رات ہے اور معافی کی رات ہے اور آزادی کی رات ہے، لیکن عبادت کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت وہی معتبر ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ گھر میں کریں گے عبادت، تلاوت گھر میں، نوافل گھر میں، صلاۃ التسبیح گھر میں، حرام نہیں ہے مسجد میں بھی، لیکن سنت مسجد میں نہیں ہے، گھر میں ہے۔ کہا گھر میں اس لیے ہم نہیں جاگتے ہیں صاحب، گھر میں اگر جاگیے اکیلے ہیں تو نیند آ جائے گی، اور مسجد میں سارے لوگ ہوتے ہیں تو دل بھی لگتا ہے اور دیر تک جاگ سکتے ہیں۔ کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ کے وہاں جو عبادت قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے وہاں عبادت کی گنتی نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ تول ہوگی۔ اتنی نمازیں پڑھی، اتنی رکعتیں پڑھی، اتنے قرآن ختم کیے، یہ نہیں گنا جائے گا، بلکہ تولا جائے گا۔ اور جب تولا جائے گا تو جس میں وزن زیادہ ہے وہی بہتر ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو۔ اور وزن کس میں پیدا ہوگا؟ وہ عبادت جو سنت کے مطابق کی جائے اس میں وزن زیادہ ہوگا اس عبادت سے جو بہت بڑی تعداد میں ہو، زیادہ ہو، لیکن وہ خلاف سنت ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں خیالات آ رہے ہیں تو خیالات روکنے کا طریقہ کیا نکالا؟ کہ آنکھیں اگر بند کر لیں تو پھر خیالات نہیں آئیں گے۔ کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی، خیالات تو نہیں آئے، مگر یہ نماز اس نماز سے اچھی نہیں ہے جس میں آنکھیں کھلی ہوں اور خیالات۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلاف سنت ہے اور وہ سنت کے مطابق ہے۔ اس لیے فرمایا عبادت کرو، عبادت کے لیے پابندی ہے، نبی کا طریقہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی مہر اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ منمانا اگر نبی کا طریقہ نہیں، اتباع نہیں ہے تو پھر یہ شوق پورا کرنا ہے، یہ عبادت ہے یا نہیں؟ نہیں، سوچ کے کہو، ہے یا نہیں ہے؟ سوچ رہے کنفیوز ہیں، کیا کہیں، ہے یا نہیں ہے؟ دوسری چیز، شب برات کی رات میں جو سب سے اہم عمل سمجھا جاتا ہے وہ ہے قبرستان جانا۔ گھڑی دیکھتے رہو، اچھا زیادہ ٹائم ہو رہا ہے۔ بڑی مشکل ہے واقعی، ایک آدمی ہو جس سے کہا جائے، یعنی سنتے سنتے پریشانی ہونے لگتی ہے۔ قبرستان جانا، تو قبرستان جانا لوگ بہت ضروری سمجھتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں، صاحب قبرستان ضرور جانا ہے چاہے کچھ کریں نہ کریں، اور ویسے کبھی نہیں جاتے، ویسے کبھی نہیں جاتے۔ شب برات کی رات میں قبرستان جانے کی حیثیت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی ہے 63 سال، نبوت ملی 40 سال کی عمر میں،
40 سال کے بعد 10 سال رہے 13 سال رہے مکے میں، یعنی 53 سال۔ پھر آپ نے ہجرت کی، مدینہ طیبہ آ گئے، اور مدینہ طیبہ میں کتنے دن رہے؟ 10 سال۔ تو اس کو کہتے ہیں مکی زندگی، 13 سال مکے میں، اور ہجرت کے بعد یہ 10 سالہ مدنی زندگی۔ 10 سال مدینے میں آپ رہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 سالہ زندگی میں شب برات کئے مرتبہ آئی؟ ہے بولو، سوچ لو، حساب لگا لو، لمبا حساب ہے نا۔ 10 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 سالوں میں قبرستان شب برات کی رات میں گئے ہیں صرف 1 مرتبہ، یعنی 9 مرتبہ نہیں گئے اور 1 مرتبہ گئے۔ اچھا، اور آپ جب گئے بھی شب برات کی رات میں تو کسی کو بتا کے نہیں گئے، صحابہ کو نہیں پتا، کسی کو خبر ہی نہیں، حتیٰ کہ آپ کی زوج مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں پتا ہے اللہ کے نبی کہاں ہیں، اتنا چھپا کے۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، لہذا میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی، اور میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ دعائیں کر رہے ہیں، لہذا میں جلدی سے تیز تیز قدم واپس آئی، تھوڑی دیر میں آپ بھی آ گئے۔ آپ نے کہا عائشہ تمہاری سانس پھول رہی، کیا بات ہے، کہاں گئی تھی تم؟ تو بتایا انہوں نے، غرضے کی عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں پتا، کسی صحابی کو نہیں معلوم، سال میں 10 سال میں صرف 1 مرتبہ اور 9 مرتبہ نہیں گئے، اور اعلان کر کے بھی نہیں گئے آپ۔ مگر ہم لوگوں نے اس کو اتنا ضروری سمجھ لیا ہے کہ اگر نہیں گئے شب برات کی رات میں تو پھر شب برات ہوئی نہیں، اور ہو سکتا اس لیے بھی جانا ضروری سمجھتے ہوں کہ اگر نہیں گئے تو وہ لوگ آئیں گے، اگر نہیں گئے تو ہو سکتا وہ لوگ خود ہی خیریت پوچھنے آ جائیں، قبرستان کے لوگ، اور حلوہ بنا نہیں بنا وہ تلاش کرنے کے لیے آ جائے، بھائی میرا حصہ، ہو سکتا اسی لیے چلے جاتے ہو۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی سے جو چیز ثابت ہو اور جتنی ثابت ہو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ جب 10 سال میں 1 مرتبہ ثابت ہے تو اس لیے کبھی کبھی جانا چاہیے اور زیادہ تر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ شب برات کی بات ہے، عام دنوں میں روزانہ جاؤ، ہفتے میں چلے جاؤ، ویسے تو جانے کی فرصت نہیں، شب برات ہی میں جائیں گے۔ جانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ مقصد بھی فوت ہو گیا۔ جانے کا مقصد کیا؟ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں منع کر دیا تھا، فالآن فزوروہا، اب تم قبروں کی زیارت کرو۔ زیارت کرنے کے لیے کہا ہے، 4 موم بتیاں بھی جلا دینا جا کے قبر پہ، یہ تو نہیں کہا، اگربتی بھی سلگا دینا یہ تو نہیں کہا، زیارت کے لیے کہا ہے نا۔ اور وہاں جانے کے بعد کیا قبروں کے اوپر کیا کر رہے ہیں لوگ؟ چراغ جلا رہے ہیں، اگربتیاں جلا رہے ہیں، موم بتیاں جلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ رحمت اور برکت کی رات ہے، اور یہ امت کام کیا کر رہی ہے؟ لعنت والا، اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر، ان عورتوں پر جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں، اور وہاں ریس و مقابلہ ہو رہا ہے۔ اگربتی اگر آپ جلا رہے ہیں یہ بھی ثابت نہیں۔ جائیے مسجد نبوی اور جائیے مدینہ طیبہ اور دیکھیے جنت البقیع کا قبرستان، ایک جو اگربتی مل جائے اور ایک جو موم بتی مل جائے، اور کیا رونق ہے اور کیا رحمت برس رہی ہے اس قبرستان میں، آدمی کا وہاں رہنے کا جی چاہے۔ تو وہاں جا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ قبرستان کے اوپر آگ جلا رہے۔ اگربتی کاہے سے جلتی ہے؟ آگ سے نا، اور آگ اللہ کے قہر و غضب کی علامت ہے۔
رحمت کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہوں گی ان تمام نعمتوں میں قرآن میں ذکر ہے، مگر کہیں ذکر نہیں ہے جنت میں آگ بھی ہوگی۔ ارے سنا ہے جنت میں آگ ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ جہنم میں ہوگی۔ جنت میں آگ ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت کی جگہ ہے۔ اور پھر اسی لیے ایک صاحب نے پوچھا کہ وہ جنت میں تو ہر چیز ملے گی آدمی کو جو جی چاہے گا، تو ایک صاحب نے پوچھا وہاں بیڑی بھی ملے گی نہیں؟ تو انہوں نے کہا جنت دنیا نہیں ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے، وہاں آدمی وہی چیز چاہے گا جو بہت اچھی ہوگی۔ یہ تو ایک واہیات شوق ہے، کوئی اچھی چیز نہیں۔ آدمی خود کہتا ہے کیا بتائیں لت لگ گئی ہے، عادت پڑ گئی، ورنہ اچھی چیز نہیں، ایسے شوق ہی نہیں پیدا ہوگا۔ دوسرے صاحب نے جواب دیا اگر بہت شدید خواہش ہوئی آپ کی سگریٹ کی یا بیڑی کی تو مل تو جائے گی، مگر جلانے کے لیے آپ کو زحمت کرنا پڑے گی، جہنم میں جانا پڑے گا، جنت میں تو آگ ہی نہیں۔ تو آگ تو اللہ کے قہر و غضب کی علامت ہے، وہ تو جنت میں ہے ہی نہیں۔ تو جس آدمی کی قبر کے اوپر آپ یہ اگربتی جلا رہے ہیں اور موم بتی جلا رہے ہیں، یا تو وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کی قبر میں جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، آپ نے سوچا ہم جہنم کی نشانی آگ اس کی قبر کے اوپر سلگا دیں، تو یہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر وہ برا ہے تو اس کی قبر میں شعلے بھڑک رہے ہیں، آپ نے سوچا قبر اندر سے تو شعلوں سے بھری ہوئی ہے، لاؤ دو چار اوپر سے ہم بھی سلگا دیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا قبروں پہ چراغ جلانا۔ تو غرض ہے کہ قبرستان جانے کی آپ نے اجازت جو دی وہ بھی کب دی؟ کاہے کے لیے دی؟ زیارت کے لیے۔ زیارت زندوں کی بھی ہوتی اور مردوں کی بھی ہوتی، اور زیارت کی علت آپ نے کیا بتائی؟ کیوں کرو قبروں کی زیارت؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبروں کو دیکھو گے تو آخرت کی یاد آئے گی، ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا پڑے گا، یہاں بڑے بڑے دفن ہیں، آج کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہیں۔ یہ سب اپنے گھر والوں سے امید رکھتے ہیں، جیسے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے، کاش کوئی ثواب ہمیں بھیج دے، کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے ہمیں بخش دے۔ سب تلاش میں لوگ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو مطلب ہی نہیں۔ تو آخرت کی یاد تازہ ہو۔ اگر شب برات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں، آخرت کی یاد تازہ نہیں ہوتی بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ وہاں مرد بھی ہیں اور وہاں عورتیں بھی ہیں، وہاں ایک میلہ ہے، وہاں گناہ کے چانسز ہیں۔ پھر فرمایا وہاں جانا زیارت کے لیے جانا ہے، تو زیارت کا ادب پتہ ہے؟ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ گے، ادب پتہ ہے زیارت کا؟ ارے قبرستان جاتے ہیں نہیں جاتے؟ شب برات میں نہیں جاتے ہیں؟ کبھی تو جاتا ہے آدمی، نہیں جاتا ہے؟ تو جب جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے؟ کیسے جائیں گے؟ جیسے جاتے ہیں ویسے جائیں گے؟ کیسے تو گھوڑے اور بکریاں بھی جاتی ہیں۔ قبرستان جانے کا ادب سیکھا کبھی؟ کیا ادب ہے؟ کہا دروازے پہ کھڑے ہو کر کے پہلے دعا پڑھو۔ کیا دعا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر، سلام ہو تم پر اے قبر والو، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، تم پہلے آ گئے ہو، ہم بھی کچھ دنوں کے بعد آنے والے، یہ کہو وہاں جا کر کے۔ یہ دعا کس کو یاد ہے؟ جس کو یاد ہو ہاتھ اٹھاؤ۔ یاد ہو جبھی اٹھانا، مسجد ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اتنے لوگوں کو یاد ہے صرف نا؟ اتنے لوگ قبرستان جائیں گے، یہی مریں گے، باقی تو مرے گی نہیں، باقی جائیں گے بھی نہیں قبرستان۔ ارے جب تم یاد کرو گے، دعا پڑھو گے، جب تم وہاں دفن ہوگے تو لوگ آ کے دعا پڑھیں گے، دعائیں دو گے تو دعائیں ملیں گی۔ پتہ ہے بیٹا جا رہا ہے باپ کی قبر کے اوپر، اور بیوی کی قبر پہ شوہر جا رہا ہے،
اور یاد نہیں، دعا تک یاد نہیں۔ کہا اس کے بعد قبرستان پہنچ گئے، اندر داخل ہو گئے۔ اب جس کی قبر پہ آپ کو جانا ہے، جس عزیز کی، اس کی زیارت کے لیے آپ گئے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہاں؟ کہنے سراہنے کھڑے ہوں گے مطلب ہے۔ جب آپ کسی کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا، کسی سے ملنے جاتے ہیں تو کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ پیروں کی طرف، یہ پیٹھ کی طرف، کدھر کھڑے ہوتے ہیں؟ چہرے کے سامنے۔ اور چہرہ ہے میت کا قبلے کی طرف۔ آپ جب زیارت کرنے جائیں گے، چہرے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی پیٹھ ہوگی قبلے کی طرف۔ پھر وہاں جب پہنچیں تو پھر وہاں پھر کہیں السلام علیکم، وہاں پھر سلام کریں، اور اس کے بعد اللہ جو توفیق دے وہ دعائیں آپ پڑھیں۔ کم سے کم 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لی، 1 قرآن کا ثواب۔ سورہ یاسین پڑھ لی، 10 قرآن کا ثواب۔ جو یاد ہے آپ کو، وہ ساری ضروری نہیں سورہ فاتحہ پڑھیں، اتنی صورتیں آپ کو یاد ہے، آپ ان کو پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں اور کہیں اے اللہ اس کو قبول فرما، اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام ایمان والوں کو، اور خاص طور سے میرے اس عزیز کو پہنچا دی۔ اور ڈرنا نہیں کہ اتنا پڑھا ہم نے اور سب کو ہم نے بخش دیا تو ہمارے رشتہ دار کو کیا ملے گا؟ جب سب کو بخش دیا تو تھوڑا سا ملے گا؟ کہ ڈرنا نہیں، اللہ کی رحمت کے خزانے میں کمی نہیں ہے، سب کو اتنا ہی ثواب ملے گا اور کمی نہیں ہوگی۔ اور تم نے جو سب کو بخشا ہے تو جتنے مردے وہاں دفن ہیں ان کی تعداد کے مطابق تمہیں نیکیاں ملے گی۔ دوسروں کو بھلا چاہو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ یہ امت خیر خواہی کے لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پھر اس کے بعد قبرستان سے، اب صاحب وہاں قبرستان ایصال ثواب کے لیے گئے تھے نا، ایصال ثواب کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، گھر پہ بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے۔ خالی نیت کریں گے، زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، مکان نمبر بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اور یہ کام بہت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن شیطان کیا چاہتا ہے؟ اس رات میں معافی ہو جائے اتنے بندوں کی، یہ تو بڑا نقصان ہوگا، اس لیے ان کو کسی اور کام میں لگا دو۔ اس نے اس کے لیے 2 کام سوچے، کہ بچوں کو اور جوانوں کو آتش بازی میں لگا دو اور عورتوں کو حلوہ بنانے میں لگا دو۔ اور حالانکہ اس کا آتش بازی کا ابھی بتایا، آگ اللہ کے قہر کی علامت ہے، اس کا عبادت کی رات سے کیا تعلق؟ بہت سارے لوگ، اب تو کمی آئی، بہت سارے لوگ آتش بازی سے بچنے لگے، لیکن ابھی بھی ہے۔ کیا ہے؟ بچے ضد کر رہے ہیں، دوسرے بچے پٹاخے داغ رہے ہیں، لہذا یہ بچے ضد کر رہے ہیں، انہوں نے پیسے، جاؤ تم بھی لے لو جا کر کے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو، بچے معصوم ہیں، وہ اگر یہ کام کریں گے تو وہ مجرم نہیں ہیں۔ اگر آپ نے پیسے دیے ہیں تو گلا آپ کا قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ہولی کا زمانہ آیا، بچوں کو شوق ہوا پچکاری، بچے کا دل نہ ٹوٹے، انہوں نے پیسے دے دیے۔ یہ کہاں خرچ کر رہے ہو؟ ہر پیسے کے بارے میں جواب دینا پڑے، کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا؟ نماز پڑھنا بچوں پر فرض نہیں ہے، 7 سال کی عمر میں بچے پر نماز فرض نہیں ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا گنہگار نہیں ہوگا، اللہ کے وہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، مگر ماں باپ پر فرض ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھوائیں۔ ماں باپ نہیں پڑھوائیں گے تو ان کی پکڑ ہوگی۔ 10 سال کی عمر میں چھوڑیں تو ان کی پٹائی کریں، بچہ نہیں پڑھے گا اللہ کے وہاں پکڑا نہیں جائے گا، ماں باپ پکڑے جائیں گے، تم نے کیوں نہیں سختی تھی۔ اسی طرح آتش بازی کے لیے پیسے، بچہ لے رہا ہے، آپ نے اس کی ضد پوری کر دی، وہ تو معصوم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، آپ نے سمجھایا نہیں اس کو، لیکن گردن آپ کی پکڑی ہے، آپ کے لیے خرچ کرنا جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کریں، اس کو سمجھائیں۔ رہ گیا حلوہ،
کہ اس کا کیا تعلق ہے صاحب عبادت کی رات سے حلوے کا کیا تعلق؟ مگر اصل میں بات یہ ہے کہ روافض شیعہ ان کا اس رات سے ایک تعلق ہے، کنیکشن ہے، اور وہ کیا، ان کے فرضی امام، فرضی 12ویں امام جن کو امام غائب بھی کہتے ہیں، امام زمانہ کہتے ہیں، وہ اسی رات میں پیدا ہوئے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو لوگ پہلے کیا کرتے تھے، گولے خوب داغتے تھے، اور کیا کرتے تھے، مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ تو یہ گولے بھی وہی ہیں اور یہ حلوہ بھی وہی ہے، لیکن یہ سنی لوگ یہ کیسے ہمارے جال میں پھنسیں گے؟ کہیں گے امام تمہارے تم جانو، کہ ان کو بیوقوف بنانا بہت آسان، یہ بزرگوں کے نام سے بڑی جلدی پگھل جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دینا کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، یہ ان کا فاتحہ ہے، اور انہوں نے یہ سنا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے تھے غزوہ احد میں، تو انہوں نے پتھر سے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے اور پھر حلوہ کھایا تھا، یہ انہی کا فاتحہ ہے، اور شروع ہو گئے۔ حالانکہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے دانت نہیں توڑے، دانت توڑنا حرام ہے، اور کوئی آنکھ پھوڑنا حرام ہے، اپنے جسم کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ کوئی بزرگ آدمی حرام کام کر ہی نہیں سکتا، خودکشی حرام ہے۔ تو کہلے وہ حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، تو حضرت حمزہ کا یہ فاتحہ ہے۔ حضرت حمزہ کب شہید ہوئے؟ کب؟ جنگ احد میں۔ جنگ احد کب ہوئی؟ شب برات رمضان عید کے مہینے کی 7 تاریخ، اس وقت شہید ہوئے۔ اور حلوہ آپ کب کھا رہے ہیں؟ کہنے اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹے تھے، حضور نے حلوہ کھا، حلوہ کب ٹوٹے تھے؟ کچھ نہیں پتا، وہ چل پڑے، بیوقوف بنا دیا جس نے، بن گئے۔ اس لیے یہ سب اس کی وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن و سنت کی روشنی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں عبادت کرنا اس رات میں، اور عبادت کی جان، عبادت کی جان، عبادت کی روح، عبادت کا مغز، عبادت کا خلاصہ، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھو، آپ فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، اللہ سے دعا کرنا یہی عبادت کی جان ہے۔ اس لیے اللہ ہی سے دعا کریں گے، کسی بزرگ کی قبر پر جا کر اس سے نہیں کہیں گے آپ دعا کر دیجئے، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، کچھ نہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور عبادت جب عبادت کی جان ہے دعا کرنا، تو پھر دعا کیسے کی جائے؟ دعا کیسے کی جائے جب اصلی عبادت یہی ہے، اہم عبادت یہی ہے؟ تو صاحب بالکل پریشان ہو رہے، جتنی دیر امام صاحب نے دعا کی تو ہاتھ ایسے مسل رہے ہیں، جمائیاں آ رہی ہیں، کتنی جلدی یہاں سے نکلیں، یہ عبادت ہے؟ امام کی پابندی نہیں، نماز ختم ہو گئی، امام الگ ہو گیا، مقتدی الگ ہو گیا۔ آپ کو جو مانگنا ہو دیر تک مانگنا ہو دیر تک مانگیے، امام کو مانگنا ہو تو امام اپنا مانگے، تم اپنا مانگو۔ الگ سے باقاعدہ دعا کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور ایسے دعا کرنا چاہیے، ایسے دعا کرنا چاہیے کہ مزہ آنے لگے دعا کرنے میں، یہ بھی مانگ لیں، یہ بھی مانگ لیں، یہ بھی مانگ لیں۔ اور یہ مزہ اس وقت آئے گا جب آپ بھیڑ بھاڑ میں دعا کریں گے، مجمع میں، تو مزہ آپ کو نہیں آئے، آپ روئیں، آنکھوں سے آنسو بھی آپ کے جاری ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب تنہائی ہو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ نفل عبادت تنہائی میں ہو، شب برات کی عبادت تنہائی میں ہو۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا اعلان ہوتا ہے؟ حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا، طلب کرنے والے نہیں کہا، طلب کرنے والا اکیلا۔ حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا، سب کے ساتھ میں نہیں مانگ رہے ہیں، الگ مانگ رہے ہیں۔ نفل عبادت تھوڑی دیر بھی عبادت ہوگی، اللہ قبول فرمائے گا۔ بار صورت یہ شب برات جو آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری امت کے لیے برکتوں کا اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرمائے۔ اب تک جتنی گزر گئیں وہ تو ضائع ہو گئی ہیں،
یہ آ رہی ہے، اس کے بعد کا آنے کا کوئی ہمیں یقینی علم نہیں ہے، اس لیے جمعے کے روز اس کا اہتمام کریں، خصوصیت کے ساتھ سنت کے مطابق عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں اپنے لیے، پوری امت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکیل جیل میں ہیں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے گناہ جیلوں میں قید ہیں ان کو عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ رہائی عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے جیل سے بھی رہائی ہوتی ہے، ہر ٹینشن سے رہائی ہوتی ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بیگم عبدالعزیز بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آراف کی والدہ اور تمام کے تمام جتنے بھی بیمار ہیں، مرضى ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے کے مطابق اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے مالک جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے مالک جو دشمنان اسلام تیرے دین کے خلاف، تیرے بندوں کے خلاف سازشیں اور منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ ان منصوبوں کو ناکام فرما دے۔ اے اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے۔ اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے فرائض کو جاننے اور سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، متعلقین کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقربا کی، اے اللہ ملنے والوں کی، اے اللہ تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو مغفرت کرنا کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا